ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات، عید الاضحیٰ دی آمد اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال انشاءاللہ مسلمان اہل ایمان سرزمین پاکستان دے اندر اور گرد و نواح مسلمان عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرن گے اور دیگر مسلمان اللہ تعالی عید الاضحیٰ دیاں سعادتاں برکات ہر مسلمان نوں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا ایک بہت ذریعہ ہے۔ قربانی کرن دے نال انسان نوں اللہ تعالیٰ دا قرب ملدا ہے، اللہ تعالیٰ دی نزدیکی حاصل ہوندی ہے۔ قربانی یہ نام نہیں کہ بندہ موٹا تازہ جانور لے لے اور عید والے دن قربان کر دے۔ قربانی پابندیاں دا نام ہے۔ قربانی اللہ رب العالمین اپنے متقین
پرہیزگار بندیاں دیاں قربانیاں نو قبول کردے نے۔ جڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ دیاں نا فرمانیاں تو بچن والا ہے، لمحہ لمحہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے اندر رہ کے گزاردا ہے، ایسے بندے دی قربانی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دی قربانی دا ذکر قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ ایک بیٹے نے قربانی کی تھی، ایک دی قبول ہوئی، ایک دی نہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں متقین پرہیزگار لوگاں دی قربانی نو قبول کرنا۔ جڑی آیت مبارکہ میں اس وقت 17ویں پارے دی سورت حج دی آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے جڑا تسی قربانی دے موقع تے جانور ذبح کردے ہو، اونٹ، گائے، بکرے، چھترے، بڑے بڑے جانور ذبح کردے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، انہاں دا گوشت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، انہاں جانوراں دا گوشت اور خون میں اللہ رب العالمین نو نہیں پہنچدا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تواڈے دلاں دا تقوی، تواڈے دلاں دی پرہیزگاری اے مینوں پہنچ رہی ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی میں یہ عرض کیتا سی کہ جیڑا متقی بندہ نہیں او دی اللہ دی بارگاہ دے اندر قربانی قبول نہیں، چاہے وہ بڑی تو بڑی قربانی کرے، چاہے ایک قربانی دی بجائے 100 اونٹ ذبح کرے، 1000 اونٹ ذبح کرے، جڑا بندہ متقی نہیں وہ دی اللہ دی بارگاہ دے اندر قربانی قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تواڈے چہریاں دی طرف، تواڈے مالاں دی طرف نہیں دیکھ دے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھ دے نے تواڈے نیک اعمال دی طرف دیکھ دے نے، اللہ تعالیٰ دیکھ دے نے تواڈے دلاں دے تقوی نو دیکھ دے نے۔ جڑا بھی بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھدا، اس فریضے تو دور ہے، ایسے مسلمان دی نام نہار مسلمان دی قربانی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ قربانی دی قبولیت واسطے بندے دا پرہیزگار ہونا، نمازی ہونا ضروری ہے۔ بندہ پرہیزگار ہوئے، ایسے بندے دی اللہ رب العالمین قربانی قبول کرن گے۔ قربانی دیاں چند ایک شرائط نے، جدو بندہ او شرائط پورا اترے گا پھر بندے دی قربانی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے۔
اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی ہر امت دے اندر قربانی نو رائج کیتا ہے، ہر امت دے اندر یہ قربانی چلتی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا تواڈے چو قربانی کرنا چاہتا ہے جدو ذوالحجہ دا چند نظر آ جائے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا چند نظر آؤں تو بعد اپنے وال، اپنی حجامت، ناخن وغیرہ نہ کٹائے۔ او دے واسطے اے حکم ہے۔ قربانی سارے گھر دے افراد دی طرف ہوندی ہے، تو جدوں ذوالحجہ دا چند نظر آ جائے پھر بال حجامت کروانا، بال کٹانا، ناخن کٹانا یہ تو پرہیز کرنا چاہیے۔ قربانی سارے گھر دی طرف ہوندی ہے اور جتنے بھی گھر دے افراد نے سارے اس چیز تو بچنا چاہیے۔ سر دے بال نہ کٹن، چند نظر ہونے تو پہلے یہ عمل کیتا جائے، ناخن نہ کاٹے جان۔ اور دوسری شرط نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماندے نے ہر سال ہر گھر والے تے، ہر فرد تے جڑا گھر دا سربراہ او دے اتے قربانی ضروری ہے۔ اللہ نے طاقت عطا کیتی ہے، ہمت عطا کیتی ہے، بندہ مالدار ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے نال نوازیا ہے، ایسے بندے اتے سال بعد قربانی کرنا ضروری ہے۔ بندہ ایک قربانی بھی اپنے پورے گھر دی طرفوں کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر اس تو زیادہ بھی قربانیاں کرنا چاہے، جتنے افراد نے اتنیاں بھی قربانیاں کرنا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتے، تو 100 اونٹ بہت بڑی قربانی ہے 100 اونٹ دی کرنی۔ تو جتنا بھی انسان، جتنی بھی اللہ نے طاقت عطا کیتی ہے، ایک جانور تو زیادہ بھی جانور اللہ دے رستے دے اندر بندہ قربان کر سکتا ہے، اس دی رخصت ہے۔ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، بعض لوگ آندے نے کہ قربانی جڑی ہے نفل ہے، بعض آندے نے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند فرامین اگر انہوں نے سامنے رکھا جائے، جڑا بندہ صاحب استطاعت ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے نال نوازے ہے، مال دی چہل پہل ہے، ایسے آدمی اتے قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر گھر دی طرفوں قربانی کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام عیدگاہ کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ نو عید دی نماز پڑھائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ نو خطبہ دیتا۔ آپ فرماندے نے کہ اسی آج گھر دے اندر جا کے سب تو پہلا کام قربانی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی
عنہ کھڑے ہوئے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ میں قربانی کر آیا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، قربانی کرنا میری سنت ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ اے وے پہلے عید دی نماز پڑھی جائے، بعد دے اندر قربانی کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو میرے طریقے دے خلاف کیتا ہے، جب کہ میرا حکم عید پڑھ کے قربانی کرنا تو پہلے کر آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، تیرا گوشت ہو گیا لیکن قربانی نہیں ہوئی، فرمایا دوبارہ جا کے قربانی کر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفل قربانی ہوندی تو آپ علیہ السلام کدی بھی حکم نہ دے دے۔ جس بندے نو طاقت اللہ رب العالمین نے عطا کیتی ہے، ایسے بندے اتے قربانی کرنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے جس بندے نو اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کیتی ہے، مالی طاقت موجود ہے، لیکن طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ساڑی عیدگاہ دی طرف نہ آئے، یعنی جتھے مسلمانوں نے عید پڑھنی ہے اتھے نہ آئے جنہوں اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام دے یہاں یہ دو احادیث تو پتہ چل رہا ہے کہ جس بندے نو اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کی تھی، روپے پیسہ موجود ہے، اس بندے اتے قربانی کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک دے اندر سورۃ کوثر دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اسی تانوں حوض کوثر عطا کیتا ہے، خیر کثیر عطا کیتا ہے، سونیا فصل لربک وانحر، سونیا نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم دے کے فرمایا اے محبوب قربانی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام جب تک مدینہ طیبہ دے اندر رہے، آپ علیہ السلام قربانی کر دے رہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، بہت سمجھن والی ہے، بعض لوگ بعض علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں، ممبراں تو تسی یہ حدیث سنتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قربانی کرنا تواڈے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت سندن ٹھیک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خالی سنت نہیں، یہ قربانی اللہ رب العالمین نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت یا دیوارہ تک جڑی قربانی ہے اللہ رب العالمین نے ہر امت ضروری قرار دیتی ہے،
کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے نال نوازیا اس بندے اتنے قربانی کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ بیان کرنا کہ خالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، یہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو شروع ہوئی ہے، جب کہ بات درست نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ حج دے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی ہر امت دے اندر قربانی نو رائج کیتا ہے، ہر امت دے اندر قربانی والا جڑا سلسلہ ہے وہ رکھیا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی خالی سنت نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے سارے انبیاء دی سنت ہے۔ اور قربانی کیڑے جانور دی کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے ایسا جانور جیڑا نہایت بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، وہ دی بیماری واضح ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور قربانی تے نہیں لگدا۔ جدی قربانی جڑا جانور نہایت کمزور ہوئے، بیماری وہ دی واضح ہوئے، ہاں بالکل کو تھوڑا جہا مسئلہ ہے تو ایسے جانور دی قربانی ہو سکتی ہے۔ جدی بیماری واضح ہے ایسے جانور دی قربانی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہوئے، کتنا پیارا کیوں نہ لگدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا جانور جدا لنگڑا پن واضح ہوئے، جانور لنگڑا ہے لیکن تھوڑا جہا نہیں، بہت زیادہ وہ لنگڑا پن واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے جانور دی قربانی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر دے، ایسا جانور بھی قربانی دے اندر کرنا جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس جانور دی اکھ جڑی ہے انہوں صحیح جانور نو نظر نہ آ رہا ہوئے، کانا پن وہ دے اندر ہوئے، جدا کانا پن واضح ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے جانور دی قربانی بھی اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر قبول نہیں، ایسے جانور دی قربانی بھی قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا لاغر جانور جڑا نہایت ہی کمزور ہے، ایسے جانور دی قربانی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کر دے، جڑا بہت ہی کمزور ہوئے۔ بعض کئی لوگ کمزور جانور خرید لیندے نے، وہ بھی قربانی کر دیندے نے، لیکن ایسے جانور دی قربانی قبول نہیں ہوندی جدے اندر گودا نہ ہوئے، نہایت کمزور ہوئے، ایسے جانور دی قربانی بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کر دے۔ ایسا جانور جدے کان دے اندر سوراخ نہ ہوئے، بالکل ہر عیب تو پاک ہوئے، ایسا جانور اللہ رب العالمین اپنے دربار دے اندر قبول کر دینے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی دوندا جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو جدے دو دند گر جن، فرمایا او جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو۔ اگر کوئی مشکل بن جائے، جانور نہیں مل رہا، بڑے جانور نے، اونٹ ہے، گائے ہے، انہاں دا بھی دوندا ہونا ضروری ہے۔ اگر بندے دے کوئی مشکل بن گئی ہے، جانور دوندا مل نہیں رہا یا بندے دے کول پیسے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جزا کرے۔ جزا اس جانور نو کیا جاتا ہے جدی عمر 1 سال ہوئے اور قد کاٹھ دا واہ ہوئے، فرمایا کہ ایسے جانور دی قربانی ادو کرنا جائز ہے جدوں بندے نو مجبوری بن گئی ہے، وہ بھی بیڑ دی نسل اندروں،
فرمایا وہ جزا کرے کھیرا کر سکتا ہے، وہ عمر 1 سال دے برابر ہو، مجبوری دی تحت، ویسے نہیں۔ ایک دن ایک بندہ مینوں ملیا، چھوٹا جا، انہیں جانور پکڑیا، بالکل کمزور جہا، آندا قاری صاحب ہے وہ قربانی تے لگ جائے گا۔ ساڈے کئی مسلمان اپنے آپ ہی مفتی بنے، 6 مہینوں دا جانور پکڑیا وہ قربانی تے کر دیتا ہے۔ ایسا جانور اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے جڑا بالکل چھوٹا ہوئے اور کمزور ہوئے۔ مجبوری دی تحت کھیرا بندہ کر سکتا ہے جدوں بندے نوں دوندا جانور نہ ملدا ہوئے، یا بندے کو اتنی طاقت نہیں کہ دوندا جانور اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر سکے، ایسا بندہ کھیرا جانور کر سکتا ہے۔ وہ دی عمر 1 سال دی پوری ہو جائے اور دوسرے سال دے اندر چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ایسا جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو جڑا بہت موٹا تازہ ہوئے، دیکھنے والے نو بہت خوبصورت لگے، بہت موٹا تازہ ہوئے، ایسا جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ 4 قسم دے جانور ذبح کرنا ثابت ہے۔ بھیڑ دی نسل اندر نر اور مادہ، بکرا بکری ہوئے، اونٹ گائے، نر اور مادہ، یہ 4 قسم دے جانور کرنا جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو انہاں دی قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ کٹے دی قربانی کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹے دی قربانی کیتی نہیں، نہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا ہے۔ جنہوں بڑا شوق ہے کٹے دی قربانی کرن دا، جدوں یہ جانور مک جان ادوں کر لیں، آندے نے حلال ہے، اس طرح مرغا بھی حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، وہ بھی کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چند مسائل میں قربانی دے تحت قربانی دے مسائل بیان کیتے نے، اور کل عید الاضحیٰ دی نماز انشاءاللہ مسلمانوں نے ادا کرنی ہے، تو اس حوالے دے نال بھی چند میں باتاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ عید الاضحیٰ جدوں ادا کرنی ہے سنت طریقہ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے 2 دن دے روزے رکھنا مسلمانہ تے منع کر دیتا ہے۔ 2 دن دے روزے مسلمانہ واسطے جائز نہیں کہ وہ انہاں دنوں دے روزے رکھن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، آپ فرماتے ہیں ایک عید الفطر والے دن دا روزہ اور ایک عید الاضحیٰ والے دن دا روزہ، یہ 2 دن دے روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ فرمایا ایک کھان پین دے دن نے، یوم الاضحیٰ پہلا دن اور اس تو 3 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی جانور ذبح کرن دے دن نے، یعنی ایک یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ دا پہلا دن اور اس تو 3 دن بعد ایک قربانی دے دن نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دنوں دے اندر روزہ رکھن تو منع فرمایا۔ بعد لوگ جدوں عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرن واسطے جاندے نے، صبح کوئی چیز کھائے بغیر جاندے نے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرن واسطے جاندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز کھائے بغیر جاندے۔ ایک حدیث دے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی دا جانور ذبح کر کے قربانی دا گوشت کھاندے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اور بعض لوگ
इनू रोज़े का नाम देंदे ने। इनू रोज़े का नाम नहीं दिता जा सकता। रोज़ा वो वे जिहड़ा सुबह तो लैके शाम तक रखा जाए। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, रोज़ा पूरा करो सुबह तो लैके शाम तक। लिहाजा इन सुन्नत किया जा सकता है, रोज़े का नाम दिता जा सकता नहीं दिता जा सकता। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ईद दी नमाज अदा करने वास्ते जाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुसल करते, खुशबू लगाते, मिसवाक करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान कर देने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा यौम ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन फमन जा इलल जुमुअति फलयगतसिल व इन कानत इबन फलयतमस्सा मिन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान कर देने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा यौम ईदिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा वाले दिन भी ईद का दिन करार दिता है, ईद का दिन बना दिता है। जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन फमन जाअ इलल जुमुअति फलयगतसिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहड़ा तुहाडे विच जुमा अदा करन वास्ते आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुस्ल करके आए। व इन कानत इबन फलयतमस्सा मिन्हु, अगर खुशबू मुयस्सर है तो खुशबू लगा के मस्जिद के अंदर आए। तो जदों बंदा जुमा अदा करने वास्ते आए, गुस्ल करके आए, खुशबू लगा के आए, तो जड़ा ईद उल अज़हा का दिन है वो तो वैसे ही मुसलमानों वास्ते ईद का दिन है, खुशी का दिन है। सब तो पहले जदों बंदा अपने घर के अंदरों चले, गुस्ल करे, खुशबू लगाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों अपने घर के अंदरों आउंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख रंग का लिबास आप पहन के ईदगाह की तरफ जाते। अगर सुरख लिबास मुयसर है तो इस सुन्नत अमल किया जा सकता है। अगर नहीं तो जेड़ा भी बंदे को लिबास अच्छा होए, उम्दा होए, पाक होए, ऐसा लिबास पहन के ईदगाह की तरफ जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ईद उल फितर की नमाज अदा करने वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल अज़हा दिन ईद उल फितर की नमाज अदा करने वास्ते ईदगाह की तरफ जाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूरां ताक खा के जाया कर दे। 3, 5, 7, 11, 9, 13, 15 ये सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कि बंदा ताक खजूरा खा के ईदगाह की तरफ जाए। अगर ईद उल अज़हा है तो फिर कोई भी चीज़ खाए बगैर ईदगाह की तरफ जाए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, इन्हों अपनाना चाहिए। हाँ, अगर कोई बीमार है, किसी बीमारी की वजह तो भुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खा सकता, उन्होंने रुखसत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अमल करन दे नाल बहुत बड़ियां बरकत हासिल होंदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सुन्नतां दे अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ईदगाह की तरफ जाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रस्ता तब्दील करके जाते। जिस रस्ते दे जिहड़ा रस्ता पहले इख्तियार करते, जदों ईद पढ़ के वापस आते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रस्ते तो वापस नहीं सन आते, दूसरा रस्ता इख्तियार करते। इस सुन्नत को भी अपनाना चाहिए। जदों ईदगाह की तरफ जाना है, तकबीर आदा विरद कर दिया जाना है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात दे मशहूर अल्फाज ने जिहड़े अक्सर लोगों को आते हैं, ये भी पढ़ो। और इस तो अलावा
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہ تکبیر دے الفاظ ثابت نے۔ اور تیسرے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تو ثابت نے۔ انہاں مختلف الفاظ نال تکبیر پڑھ کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں عیدگاہ کے اندر جا کے نماز ادا کر دے، اتنے بھی مسئلہ سمجھو کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجبوری کی تحت اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے پھر مسجد کے اندر عید بندہ ادا کرے، بارش ہے، موسم ٹھیک نہیں، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو مجبوری کی تحت مسجد کے اندر بندہ عید پڑھ سکتا ہے۔ ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جڑا طریقہ ہے وہ عیدگاہ کے اندر ہے، کھلے میدان کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ کے اندر ایسی خواتین بھی جان جنہ تے نماز فرض نہیں، جنہ ایام دے اندر نماز پڑھنا عورتاں تے ضروری نہیں ہوندا، آپ نے فرمایا او بھی عیدگاہ دے اندر جان مسلماناں دی دعا دے اندر شامل ہو جان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر ترغیب دلائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں عیدگاہ کے اندر جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے کوئی بھی نفل و نوافل پہلے نہیں سن پڑھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کے اندر جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر جا کے سب تو پہلے 2 رکعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر دے، اور 2 رکعت ادا کرنے تو بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیں دے۔ سب تو پہلے 2 رکعت ادا کرنی ہے، اور انہوں کا طریقہ کار کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کرتے، پہلی رکعت دے اندر فاتحہ تو پہلے تکبیر تحریمہ تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7 تکبیرات کیا کر دے، یعنی 7 دفعہ اللہ اکبر کہیں دے، اور پھر سورۃ فاتحہ تو قرات شروع کر دے۔ سورۃ فاتحہ تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت دے اندر فاتحہ تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الغاشیہ دی تلاوت کر دے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اس سنت نو اماماں نو اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ قاف پڑھ دے۔ سورۃ قاف 26ویں پارے دے اندر ہے اور کافی بڑی سورت ہے، اور دوسری رکعت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ قمر دی تلاوت کر دے، جڑی سورۃ الرحمن تو پہلے۔ یہ اگر یہ 2 سورتاں سورۃ فاتحہ تو بعد پڑھیاں جان تو کافی لمبی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر امام کوئی اس سنت پہ عمل کر رہے تو مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے انہوں اپنانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 سورتاں پڑھیاں جان، سورۃ قاف تقریباً 1 ورقے کی صورت ہے، اور سورۃ قمر جڑی ہے تقریباً وہ بھی 1 ورقے تو زائد ہے۔ اگر یہ دونوں صورتاں پڑھیاں جان تو کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اسی اماماں نو پریشان کر سکتے، امام صاحب پتہ نہیں کتنے پہنچے، نیڈیاں لمبیاں صورتاں شروع کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دی اہمیت جانو، انہاں تے عمل کریا کرو۔ کوئی بھی امام سنت تے عمل کرے انہوں کرن دیا کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام جڑا ہر بات مقتدیاں دے کہن دے مطابق ہی چلے۔ اگر امام سنت کے مطابق چلنا نہیں دینا تو پھر امام دا رکھن دا فائدہ کی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سورۃ فاتحہ تو بعد ان 4 سورتاں دی تلاوت کر دے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت دے اندر قرات شروع کرن تو پہلے 7 تکبیراں کہندے، اور دوسری رکعت دے اندر قرات شروع کرن تو پہلے یعنی فاتحہ شروع کرن تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 5 تکبیراں کیا کر دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ دے اندر 2 رکعتاں تو علاوہ اور نماز نہیں سن پڑھ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید دی نماز پڑھ کے اپنے گھر دے اندر آ کے 2 رکعتاں سنت پڑھ دے. یہ حدیث اکثر لوگوں کو علم نہیں. اگر کوئی ساڈے ورگا بیان کرے تو آندے نے پتہ نہیں حافظ جی کتوں بیان کر چھڑی. گھر جا کے عیدگاہ دے اندر نماز 2 رکعت تو علاوہ ادا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں. عید پڑھ کے جدو اپنے گھر دے اندر آؤ 2 رکعت آ کے ادا کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باحوالہ میں یہ حدیث دکھا سکنا. اللہ تعالیٰ نے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق کل عید الاضحیٰ دا دن اللہ رب العالمین سانو گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.